نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ احباب زیوکار، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ایک مومن مسلم کے رہنے سہنے اور اس کے طرز عمل کی طرف اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ایک یقینی بات ہے، انبیاء علیہم السلام ہماری اس بات سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ وہ سب کے سب معصوم ہیں۔ جو انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کی طرف گناہ کی نسبت کرے، ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں وہ شخص بد مذہب ہوتا ہے۔ پھر جس طبقے کا گناہ اسی طبقے کا اس پہ پھر آگے فتویٰ ہوگا۔ ہر بات پہ کسی کو کافر کہنا اسلام اس تعلیم کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں نے جملہ بولا بد مذہب کا۔ بد مذہب اور چیز ہے، کسی کا کافر ہونا اور چیز ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ، کیونکہ تمام کے تمام انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم کا معنی سادہ لفظوں میں جس طرح دوسرا رب پیدا، ایمان ہے نا مسلمان کا کہ دوسرا رب پیدا، بس اسی طرح کسی بھی نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ معاذ اللہ دوسرا رب پیدا ہو گیا ہے یا ہو سکتا ہے معاذ اللہ، تو پھر اس عقیدے کی طرف بھی جانے کی اجازت ہوگی، کیونکہ دونوں کا نظام شریعت میں ایک ہے۔ اللہ جل شانہ کا کوئی شریک ہو یہ محال قطعی ہے، اللہ کا کوئی نبی گناہ گار ہو یہ بھی محال قطعی ہے۔ جس طرح دوسرا رب نہیں ہو سکتا، اسی طرح کسی نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، 1400 سال کے مسلمانوں کا۔ میرے جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں کی بات ہے، یہ یقینی بات ہے کہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، ہم سے گناہ، کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم تو محفوظ بھی نہیں ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت محفوظ عن الخطا ہیں، ہم تو محفوظ بھی نہیں ہیں۔ ہم سے وقتاً فوقتاً نافرمانی والے کام نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ جان بوجھ کے گناہ کرے، یہ مومن کی شان کے خلاف، یہ مسلم کی شان کے، یہ بات ذہن میں رکھ۔ ہماری اس تمہید کو کوئی اس طرف نہ لے جائے کہ ٹھیک ہے ہم گناہ کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی کہہ ہی دیا کہ گناہ کرنا ہی ہے، یہ تمہید کا یہ مقصد نہیں ہے۔ دو جملے ہیں، ایک ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ایک ہے کہ ہم جان بوجھ کر گناہ کریں۔ ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جان بوجھ کر گناہ کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان
وہ اپنے آپ کو بھی قربان کر دے گا لیکن جان بوجھ کے اپنے رب کی نافرمانی ضمناً جو ہو جاتے ہیں، بات ان کی ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہم نے پچھلے درس کے اندر آپ کو عرض کیا ہے، تھوڑا سا اشارہ کر دیں۔ وہ ایک شخص کھجوریں بیچتا تھا مدینہ منورہ میں، تو کوئی خاتون آئی، خاتون بڑی خوبصورت تھی، تو اس شخص نے اس کو کہا اس طرح ہے، یہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے اس آیت کا شان نزول ذکر فرمایا ہے، کہنے لگا ان ھذا التمر لیس بجید، یہ جو دکان میں میرے پاس کھجور پڑی ہے نا، لیس بجید، یہ اتنی اچھی نہیں ہے جس طرح کی تو مانگتی ہے، جس طرح کی تو مانگتی ہے۔ وفی البیت اجود منہ، ہاں اگر تو میرے ساتھ میرے گھر چلے جہاں میں نے کھجوروں کا سٹاک کیا ہے، وہاں اس سے اچھی کھجور مل سکتی ہے، وہاں اس سے اچھی کھجور مل سکتی ہے۔ فذهب بها الى بیتہ، تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ عورت اس دکاندار کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑی، جو بڑی حسین و جمیل تھی اپنے زمانے میں۔ جب یہ اس کو اپنے گھر لے آیا تو اس کے بعد کرتا کیا ہے، فَضَمَّهَا إِلَى نَفْسِهِ، اس کو اس نے پکڑنے کی کوشش کی، اس خاتون کو اس نے پکڑنے کی، اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اور بھی کچھ چھیڑ چھاڑ کی جس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے۔ فَقَالَتْ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اس عورت نے کہا لہو، اس دکاندار سے، اتق اللہ، اللہ کا خوف کر۔ عورت نے کیا جملے بولے؟ اتق اللہ، اللہ کا خوف کر، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، تو میرے جسم کو ہاتھ لگا چکا ہے، اللہ کا خوف کر، میں تیرے لیے اجنبی عورت ہوں، اور اجنبی عورت کو کوئی مرد بھی ہاتھ لگا سکتا۔ طب کا معاملہ اپنی جگہ مسلم ہے، ڈاکٹر کا معاملہ اپنی جگہ مسلم ہے، وہ چیزیں مستثنا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے دکانداروں کی، یہاں بات ہو رہی ہے عام چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کی۔ یہ جو چوڑیاں پہناتے ہیں وہ بھی کان کھول کے سنیں، کسی عورت کے ہاتھ کو پکڑ کے چوڑی پہنانا یہ بھی حرام ہے، اور اس عورت کا اس مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑی پہننا اسلام میں یہ بھی حرام ہے، اور یہ سرکار کی شریعت میں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، جہنم میں لے جانے والے۔ غور کرنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مقدس تھا، تو جب عورت نے اتنا کہا نا اتق اللہ، یار وہ کتنے اچھے لوگ تھے، کیونکہ نبی تو تھے نہیں، بھول چک ہو جاتی تھی۔ اتق اللہ جب کہا، فتارہ کہا، اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس عورت کو چھوڑ دیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس عورت کو، وَنَادَمَ عَلَى ذَلِكَ، اور اپنی اس گناہ پہ اس کو بڑی شرمندگی ہوئی، صرف اس کے ہاتھ کو پکڑا، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ کا خوف کر، میں تیری بیوی تھوڑی ہوں، یہ کام تو بیوی سے ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ کو پکڑنا، عورت کے ہاتھ کو پکڑنا یہ تو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، جس لحاظ سے جس حیثیت سے تو نے پکڑا ہے یہ صرف بیوی کے ساتھ جائز ہوتا ہے، اور میں تیری بیوی، اس نے چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَنَادَمَ عَلَى ذَلِكَ، اور اس بندے کو اس پہ بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے یہ کیا ظلم اپنی جان پہ کیا ہے۔ بس جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے، جب ان پہ کوئی مشکل آ پڑتی تھی تو ان کے سامنے مشکل کشا تو سرکار مدینہ کی ذات ہی ہوا کرتی تھی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص دکان بند کرتا ہے اور فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں حاضری دیتا ہے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے تو رو رہا ہے، انتہائی شرمندگی کے عالم میں ہے۔ وَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، اور سرکار کو اپنا یہ سارا جو فعل اس سے سرزد ہوا، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، سرکار کو سارا کہہ سنایا۔ تو اتنے جملے اس کے تھے، اب آیا ہے سرکار کی بارگاہ میں اپنی مشکل کا حل تلاش کرنے۔ جب اتنی بات سنا بیٹھا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَنَازَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، تو اس کے یہ جملے کہنا تھے، سرکار کی بارگاہ میں رب نے جبریل امین کو بھیج دیا،
جاؤ مشکل کشا کے پاس، لوگ آ گئے اپنی مشکل لے کے آ گئے، رب فرما رہا ان کی مشکل کا یہ حل ہے، ان کی مشکل کا یہ حل ہے۔ حل کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسہم، وہ مسلم جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، والذین فعلوا فاحشہ، جب ان سے کوئی بے حیائی کا، میرے بھائی غور کرنا، پکڑا تو ہاتھ ہی تھا نا، پکڑا تو قرآن نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، جب وہ فحاشی کا کام کرتے ہیں، قرآن نے کہا، حالانکہ کام کیا ہوا تھا؟ صرف جس کو آج گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ غور کرنے والی بات، شوہر سامنے ہے، باپ ساتھ ہے، اس کی بیوی یا اس کی بیٹی، بھائی ساتھ ہے، اس کی بہن اپنا ہاتھ ایک اجنبی کے ہاتھ میں دیتی ہے اور آستین بھی چڑھا لیتی ہے۔ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ میری بیٹی چوڑیاں پہن رہی، میری بیوی چوڑیاں پہن رہی ہے، میری بہن چوڑیاں پہن رہی ہے، یہ شخص اسلام میں دلہ ہے، دیوس ہے، پہنانے والا بھی اس عورت کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ بھی جو اس وقت موجود ہے، جس کو آج گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اسلام تو ایسوں کو دیوس کہتا ہے، اسلام ایسوں کو دلہ کہتا ہے، اور اسلام کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب وہ بے حیائی اور فحاشی کا کام کرے، جب وہ بے حیائی اور آج جس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، بولو تو صحیح، میں نے کوئی آپ کو نامینیٹ تو نہیں کیا، میں نے اللہ کا دین آپ تک پہنچایا ہے۔ اب جس کے ساتھ گئے ہے وہ بھی یہی کرے جو اس بندے نے کیا تھا، تو پھر اس کے لیے بھی جنت تھی، تو تمہارے لیے بھی جنت ہے، تمہارے لیے بھی کیا ہے؟ جنت ہے۔ میرے بھائی غور کر، آج سکول کی تعلیم کے لیے تو اپنی بچیوں کو اجنبیوں کے حوالے کرتا ہے۔ آج ایک دنیاوی منصب کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے مسلم کی عزت کو کتنے لوگوں کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے، اس مسلم کو موت نہیں آ جاتی۔ یہ جو آج خواب دیکھ کے بیٹھا، میری بیٹی کل کو اس ملازمت تک پہنچے گی اور یہ ہوگا، اس کو اس دولت نے اندھا کر دیا ہے، اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ اس کو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا جو ذہن تھا وہ بھی دولت نے ختم کر کے رکھ دیا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہ کیا لگتا ہے جو اکیڈمی میں آپ کی بچیوں کو پڑھاتا ہے، ان کو کیا لگتا ہے؟ جو گھروں میں جا کے آپ کی بچی کے سامنے بیٹھ کے اس کو پڑھا رہا ہے، وہ کیا لگتا ہے بچی کا؟ یہ اسلام ہے؟ یہ ہندو، یہودیت اور عیسائیت کا نصاب ہے۔ مسلم کا نصاب پوچھنا ہے تو سرکار کی صحابی اصل روز، گھر کے 2-2 3-3 فرد بھی انتقال کر جاتے ہیں اور جہاد میں شہید ہوتے ہیں، لیکن گھر کی خاتون مکمل باپرد کھڑی ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے اتنا بندے تیرے گھر کے شہید ہو گئے، ابھی تک تو پردے میں ہے، کہنے لگی بندے شہید ہو گئے ہیں، میری عزت تو نہیں ختم ہو گئی۔ یہ ہے مسلمانیت، اس کو کہتے ہیں مسلمانیت۔ آج مسلمانوں کا مجھے تو نہیں سمجھ آتی یہ کون سی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، جو حالات ہمارے معاشرے میں ہو چکے ہیں۔ یہ صرف سکول کالج یونیورسٹی کی بات نہیں ہو رہی، شاپنگ سینٹر کی بات نہیں، عام حالات میں بھی جو آپ کے سامنے معاشرہ ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے۔ اللہ نے فرمایا او ظالموا انفسہم، جب مسلم اپنی جان پہ کیا کر بیٹھے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے مسلم سے یا اپنی جان پہ ذکر اللہ، تو فوراً اس کو رب کا خوف یاد آ جاتا ہے، جس طرح اس بندے کو یاد آیا۔ اللہ نے جو کچھ اس نے کیا وہی قرآن نازل کر دیا اور بتایا محبوب ہم نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے، ہم نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اللہ کا خوف یاد آ جاتا ہے، اللہ سے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ بتقاضۂ بشریت یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ بندے سے ضمناً کوئی گناہ ہو جائے، بڑی بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کیا جائے، بڑا ظلم یہ ہے کہ گناہ کے اوپر اصرار کیا جائے، بڑا ظلم یہ ہے کہ جرم کے اوپر اصرار کیا جائے۔ اس سے بھی بڑی بات کہہ دوں، عظیم تر جرم یہ ہے
کہ کسی گناہ کو بار بار کیا جائے، کسی گناہ کو بار. ملا علی قاری نے بڑی خوبصورت کلام لکھی ہے مرکات شریف کے اندر، اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے، لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار. آپ نے کہا لوگوں کوئی گناہ بھی کبیرہ نہیں ہوتا جس کے بعد بندہ رب سے استغفار کر لے. لا کبیرۃ مع الاستغفار، اگر کوئی ضمناً گناہ ہو گیا فوراً تو اللہ سے استغفار کر، توبہ کر. ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے. اور فرمایا لا صغیرۃ مع الاصرار، کائنات کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی جس کو بار بار کیا جاتا ہو، فرمایا اس کو صغیرہ نہ سمجھنا، یہ کبیرہ ہو جاتا ہے. یہ کیا بن جاتا ہے؟ داڑھیوں کو منڈانے والے ذرا غور کرنا میرے اس جملے پر، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والے غور کرنا اس جملے پر. جن جرموں کے اندر 24 گھنٹے تم نے اپنے آپ کو ہلاک کر رکھا ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو، اللہ کی شریعت کہہ رہی ہے تم انہیں چھوٹا سمجھتے ہو، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. جو بار بار اسرا پھراتا ہے، داڑھی پر اصرار ہے، گناہ پہ کہ نہیں ہے؟ جو فلمیں ڈرامے جس کے گھر میں کیول جیسی لعنت چلتی ہے، بتایا جو اس کے گھر میں کبیرہ گناہ کا اصرار ہے کہ نہیں ہے؟ مومن کی یہ شان نہیں، مومن کا یہ طرز عمل، مومن کا طرز عمل یہ ہے صرف ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے فتارہ کا، فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا، ندامت کی، رونے لگا، حتیٰ کہ اکیلے بیٹھ کے بھی اس کا حل ہو سکتا تھا. رسول اللہ کی بارگاہ میں چل کے آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے یہ ظلم ہو چکا ہے، میں نے اپنی جان پہ یہ ظلم کیا ہے، اب اس کا کوئی مجھے حل بتائے تاکہ میرا رب میری بخشش فرما دے. کیونکہ وہ لوگ ہر وقت اپنے رب کے خوف میں زندگی بسر کرتے تھے، وہ لوگ قبر و آخرت کو ہر وقت یاد کرتے تھے. آج جو ہم جان بوجھ کے گناہوں میں ڈٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہم نے رب کا خوف ترک کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہم نے قبر و آخرت کی زندگی کو بالکل بھلا دیا ہے. جس کو قبر و آخرت یاد ہوتی ہے کسی گناہ پہ وہ اصرار کرتا. سرکار نے فرمایا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اللہ نے تیرے حق میں قرآن کو نازل فرما دیا ہے، اللہ نے تیرے حق میں قرآن کو، اللہ فرما رہا ہے فاستغفروا لذنوبہم. اب جس طرح، کیونکہ توبہ بھی یہی ہے، گناہ ہو جائے بندے کو ندامت ہو، بندے کو کیا ہو، اس پہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، اور جو ہوا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے. یہ تینوں کام تو وہ کر چکا، یہ تینوں کام تو وہ شخص کر چکا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب آیا، آیت یہ آئی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ بس اللہ ہی ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اس پہ بھی غور کرو، خصوصاً جن کے گھروں میں کیبل چلتی ہے، جو داڑیاں کتراتے یا منڈاتے ہیں، بالخصوص وہ جو لڑکیوں سے رابطے میں رہتے ہیں، خواہ نیٹ کے ذریعے، خط و کتابت، ایس ایم ایس، یا موبائل پہ گفتگو کے ذریعے، یا سکول اور کالج یونیورسٹی کے ہاسٹلوں میں، وہ سارے غور کریں. اللہ فرما رہا ہے مومن کا کردار یہ ہوتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. اگر کوئی اس طرح انجانے سے گناہ ہو جائے تو وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے، اس گناہ کو بار بار، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ چلو ہاتھ کھڑا کرنا. آپ میں سے کس کو پتہ نہیں کہ داڑھی منڈانا سخت ترین گناہ ہے؟ جس کو پتہ نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے، جس کو پتہ نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ داڑھی منڈانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جس کو آپ میں سے علم نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ کسی لڑکی سے رابطہ رکھنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آپ میں سے جس کو علم نہ ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ کیبل کے ذریعے آج جو یہودیت کا زہر مسلمانوں کے گھروں میں گھولا جا رہا ہے، فلم کی صورت میں، ڈرامے کی صورت میں، اور جناب والا گانے باجے اور ناچ کی صورت میں، جس کو علم نہ ہو کہ یہ گناہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. دیکھیں میرا ایک اندازہ ہے،
तकरीबन 200-250-300 बंदे के मजमे में से एक बंदा भी हाथ खड़ा नहीं करता, तो क्या पता चला आप सबको पता है कि ये गुनाह है, पता है कि ये सिर्फ आपकी बात नहीं। अगर हम इस पूरे माना वाले के लोगों को यही सवाल करें, जवाब यही होगा कि उनको पता है। हम पूरे शहर फैसलाबाद से यही सवाल करें, अगर इकट्ठे हो जाए सारे, इसी तरह पंजाब से, मुल्क पाकिस्तान से, हत्ता के पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों से, तो सारों के सर नीचे होंगे, सारों के हाथ नीचे होंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह की शरीयत की ये शान है इस जमाने में कि जहां तक मुस्लिम है वहां तक रसूल की शरीयत पहुंच चुकी है। हर बंदे को पता है कि ये गुनाह है, ये क्या है, लेकिन पूछा जाए कि छोड़ते क्यों नहीं है, तो जवाब क्या है? अल्लाह तो कुरान में मोमिन के लिए ये फरमा रहा है, वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, अगर कोई इस तरह हो जाए तो वो उसको बार बार नहीं करते, उस गुनाह को बार बार नहीं करते। ये मोमिन की शान है, ये मोमिन की। अब इसमें आया, जब मोमिन से गुनाह हो जाए, जब मोमिन गुनाह करे इसकी बात नहीं, जब मोमिन से गुनाह हो जाए इसकी बात, तो फिर मोमिन क्या करता है? सबसे पहले उसको अल्लाह का खौफ आ लेता है। आयत समझा रहा हूं। नंबर 2, वो उस गुनाह पे निदामत और शर्मिंदगी महसूस करता है कि यार मैं रिस्क रब का खाता हूं और उसी रब की नाफरमानी मैंने कर डाली। नंबर 3, वो उसको आइंदा ना करने का आज़म और अपने रब से बख्शिश तलब करता है। फस्तगफिरू लिजुनूबिहिम, कुरान ने कहा फस्तगफिरू लिजुनूबिहिम, कि अपने गुनाहों की रब से क्या चाहो? मग़फ़िरत चाहो, रब से तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, इसकी सदाएं लगाते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार और बख्शिश तलब करते हैं। फिर अल्लाह ने भी फरमाया वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और तुम जिससे बख्शिश मांग रहे हो बख्शिश देता भी वही है, बख्शिश देता भी मौला कायनात। अली उल मुर्तज़ा, इस्तिग़फ़ार की फजीलत आ रही, अली उल मुर्तज़ा शहंशाह विलायत फरमाते हैं, फरमाया अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल इन्नी कुन्तु इज़ा समिअतु हदीसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़अनी अल्लाहु मिन्हु मा शाअ, फरमाते हैं मैं जब भी सरकार की, अली से मोहब्बत करने वाले गौर करना, हदीस सुनने का मतलब क्या है, हदीस के दर्स में आने का फायदा क्या है। आप फरमाते हैं ऐ लोगो, मैं जब भी रसूलुल्लाह की क्या सुनता हूं? हदीस मुबारक सुनता हूं। फरमाया उस हदीस को सुनने के बाद मेरा रब उस हदीस की रोशनी में मुझे फायदा जरूर देता है। मतलब क्या है कि मैं उस पर अमल करता हूं, मैं उस पर, अगर अली से मोहब्बत करनी है तो तरीका ये हो, जो शरीयत सुनो उस पर अमल करो, लोगों को ना आगे ले आओ। बीवी क्या कहेगी मैंने दाढ़ी रख ली है, बीवी क्या कहेगी मैंने घर से केबल जैसी लानत को बाहर निकाल दिया है। मेरे भाई तेरी कब्र में बीवी ने जवाब नहीं देना, तूने खुद जवाब देना, ये याद रखते हुए जाना। आप फरमाते हैं मुझे उससे अल्लाह क्या देता है? फायदा। एक बात भी अगर मैं रसूलुल्लाह की सुन लूं, फिर फरमाया वइज़ा हद्दसनी अहदु मिन सहाबा, जब मुझे अली उल मुर्तज़ा फरमान सहाबा में से कोई बंदा हदीस बयान करे तो मैं उस वक्त तक उसकी हदीस नहीं मानता जब तक मैं उसको ये ना कहूं क्या तू इस पे हलफ दे सकता है कि ये वाकई तूने रसूलुल्लाह से सुना था। फरमाते मुझे जब भी किसी ने हदीस बयान की मैंने उसको फौरन कहा, फरमाया उसने फौरन कहा हाँ मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि यही जुमले सरकार ने इरशाद फरमाए थे। फरमाया इस तरह की एक हदीस, देखो हदीस को जो हम सुनाने चले, मौला कायनात ने इसको 4 चांद पहले जुमले जिक्र करके लगा दिए। फरमाया मैंने ये हदीस अबू बकर सिद्दीक से सुनी है, लेकिन याद रखना मैं हदीस सुनने से बाद जब किसी सहाबी से सुनता हूं तो उसको उसी हदीस के हदीस होने पर उससे क्या लेता हूं? कसम लेता हूं। गोया मैंने कसम ली, गोया मैंने कसम ली। अबू बकर सिद्दीक से रिवायत अबू बकर सिद्दीक करते हैं। अब वो रिवायत सुनो, अल्लाह फरमाता है रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिसको सुना अबू बकर ने, रिवायत किया आगे मौला कायनात ने। हम जिस जगह से पढ़ रहे हैं
تفسیر خازن جلد پہلی 299 سورہ آل عمران آیت نمبر 135 کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ نے اس حدیث کو ذکر کیا. کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جب بھی کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب بھی کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اٹھتا وضو کرتا ہے، اٹھتا ہے وضو، ثم یصلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت صلاۃ توبہ کی نیت سے ادا کرتا ہے. صلاۃ توبہ کی نیت سے جس طرح عام نفل آپ پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت پڑھتا ہے. ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا مجھے. سرکار نے فرمایا غفر اللہ، جب وہ یہ کرتا ہے میرا رب اس کو بخشش عطا فرما دیتا ہے، میرا رب اس کو بخشش جب ہو جائے. کرے نا، اس جملے پہ غور کرنا ہے، جب ہو جائے. کرنے والوں کے لیے تو بڑی وعیدیں ہیں. اتنے تک میں نے حدیث پڑھی، جو جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس بندے کے کذاب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رب سے جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے. جان بوجھ کے کیا بولتا ہے؟ ہاں ہو جائے تو اور بات، ہو جائے تو جس طرح شان نزول سنا. اور پہلی حدیث نے ہمیں بتایا کہ اگر استغفار کرنا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے بندہ وضو کرے، بندہ اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کی نیت سے ادا کرے، پھر استغفار کرے. جس طرح کہ اگلی حدیثوں میں آ رہا ہے سرکار نے فرمایا جب میرا کوئی امتی یوں کر لیتا ہے میرے رب اس کو بخشش عطا فرما دیتا ہے. آگے سنیں، سرکار نے فرمایا الاستغفار فی الصحیفہ. اچھا میں آپ سے سوال کرنا چاہوں حدیث سمجھانے کے لیے، آپ میں سے کس کس بندے کو یہ بات پسند ہے کہ جب میں قیامت کے دن کھڑا ہوں میرا نامہ اعمال جب کھلے تو اس سے نور اور روشنی پھیل جائے؟ کس کس کو پسند ہے؟ سبھی کو پسند ہے. تو سرکار کا فرمان سنیں، فرمایا جو بندہ اپنی زندگی میں استغفار کی کثرت کرتا رہتا، استغفار پڑھتا رہتا ہے، فرمایا جب قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو جہاں اس کی استغفار والی تسبیحاں آئیں گی، فرمایا قیامت کے دن وہ نور علی نور اس کے نامہ اعمال میں نظر آ رہی ہوگی. نور علی نور اس کے نامہ اعمال میں نظر آ رہی ہوں گی. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا میں وہی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو اگلی حدیث میں آ رہا. آپ بھائیوں میں سے، بزرگوں میں سے کس کس بھائی اور بزرگ کو پسند ہے یہ بات کہ میرا نامہ اعمال حد سے زیادہ وزنی ہو جائے؟ حد سے زیادہ سبھی کو پسند ہے نا. سرکار اس کا علاج عطا فرماتے ہیں، فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ میرا نامہ اعمال حد سے زیادہ وزنی جب میں دیکھوں تو خوشی محسوس ہو، فرمایا پھر اس کو چاہیے فَلْيُقْصِرْ فِيهَا مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، پھر اس کو چاہیے اللہ سے استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرے، اللہ سے توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرے. سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان، سرکار نے فرمایا من استغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، فرمایا جو ہر روز 70 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار طلب کر لے، اللہ سے استغفار طلب کر لے، لم یکتب من الکاذبین، میرا رب اس کو جھوٹے لوگوں میں نہیں لکھتا، میرا رب اس کو جھوٹے لوگوں میں نہیں لکھتا. اور سرکار نے فرمایا وَمَنِ اسْتَغْفَرِ اللَّهِ وَمَنِ اسْتَغْفَرِ اللَّهِ، سرکار نے فرمایا جو اللہ سے ایک رات میں 70 مرہ، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ ایک رات میں استغفار کر لے، لم یکتب من الغافلین، اللہ اس کو غافلین کی لسٹ سے نکال دیتا ہے. اب وہ ان کی طرف چلا گیا جو غافلین سے اگلے درجے کی طرف چلے جاتے ہیں. باقی تو اکثریت کی حالت تو غفلت کے شکار ہے نا. اس کی
فضیلت یہ ہے جو اللہ سے رات کو کتنی مرتبہ 70 مرتبہ، شاید 5 منٹ بھی نہ لگے یا لگ جائیں، ممکن ہے لگ بھی جائیں۔ میرے بھائی کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ جھوٹے لوگوں سے نکال دے گا اس بندے کو اللہ جل شانہ غافلین کے زمرے سے بھی۔ اب وہ غافلین میں نہیں آ گیا، وہ شریعت کی روشنی میں ان لوگوں میں آ گیا جو شریعت میں ہوشیار رہتے ہیں، جو شریعت میں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، اگر کسی کی گندی عادات ہوں، وہ ان اوراد و وظائف کو ریگولری پے در پے روزانہ کر کے دیکھے تو صحیح کہ ان کی برکت سے وہ ساری گندی عادات نکلتی ہیں کہ نہیں نکلتی، کر کے دیکھے۔ یہ باتیں آپ کو پریکٹیکلی عرض کی جا رہی ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں حقیقت مسلمہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر اذکار میں بیٹھے رہے، رب اس سے ذکر کی برکت سے گناہوں والے مرض کو دور فرما دیتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آج ہر بندہ پریشانی کو رو رہا ہے، دکھ درد کو رو رہا ہے، مسائل کو رو رہا ہے۔ میرے بھائی ان ڈنڈے اور چور پیروں کے پاس نہ جایا کر، یہ تیرے ان مسائل میں مزید اضافہ تو کر سکتے ہیں، ان کی وجہ سے تیرا کوئی مسئلہ حل، تو نے ان سارے مسائل کو حل کرانا، حتیٰ کہ تو نے روزی غیب سے لینی ہے تو سرکار کی یہ آنے والی حدیث اس پہ عمل کر لے، یہ ساری باتیں اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص بھی اکثر الاستغفار، استغفار کو کثرت سے پڑھے، استغفار کو کثرت سے پڑھے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اس استغفار کی برکت سے میرا رب اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ آگے چلے، سرکار نے فرمایا من کل ضیق مخرجا، ہر تنگ دستی، ہر مشکل، ہر مسئلے سے میرا رب اس بندے کو نکال لاتا ہے جو روزانہ استغفار کی کثرت کی عادت بنا لیتا ہے۔ تیسری فضیلت، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور استغفار کی کثرت کرنے والوں کو اللہ اس جگہ سے روزی پہنچاتا ہے، لا يحتسب، کہ اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی رب مجھے روزی عطا فرمائے گا، یہاں سے بھی رب مجھے روزی۔ دیکھو یہ تین ہی مسئلے ہیں آج جن کی بنیاد پر اہل سنت کی اکثریت چور، ڈاکو اور ظالم پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ ہمارے لیے کسی مشکل کو حل نہیں کر سکتے۔ جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف چلتا ہو وہ شیطان ہوتا ہے، شیطان، وہ ولی یا پیر ہو سکتا۔ اگر تم نے یہ مسائل حل کرانے ہیں تو سرکار سے بڑا تو کوئی روحانیت کو جاننے والا نہیں ہو سکتا نا، سرکار سے بڑا تو کوئی مشکل کشا ہو سکتا۔ سرکار نے ہمیں ایک ہی چیز عطا فرمائی ہے، فرمایا استغفار کی کثرت کر، میرے رب تیرے دکھ، تیرے درد، تیری پریشانیاں، تیرے مشکل سب کچھ دور کر کے وہاں سے روزی پہنچائے گا۔ لا یحتسب، تیرا گمان ہی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی روزی مل سکتی تھی، یہاں سے بھی روزی مل سکتی تھی۔ یہ وظیفہ کس نے عطا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے۔ آپ سے اونچی کوئی ہستی نہیں ہے انسانوں میں جس کا وظیفہ ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ کی ذات ہے، اللہ جل شانہ، کیونکہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک۔ اللہ کے بعد رب نے اگر کسی ہستی کو عزت من حیث الکل، ہر جہت سے عطا فرمائی ہے تو وہ سرکار مدینہ کی ذات ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے عطا فرمایا، اور یہ وظیفہ ہمیں آپ نے۔ اگلی بات سنیں، ان الشیطان قال وعزتک وجلالک یا ربی، شیطان نے اللہ کو عرض کی، اے اللہ تیری عزت کی قسم اٹھاتا ہوں، تیرے جلال کی قسم اٹھاتا ہوں، تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کی سانسیں باقی، جب تک ان کی سانسیں باقی ہیں، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم،
جب تک ان کے جسموں میں ان کی روح باقی ہے، اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم، شیطان کہنے لگا میں تیرے بندوں کو تیری شریعت سے گمراہ کرتا رہوں گا۔ فقال الرب عز وجل، پھر اللہ نے اس کو دیا جواب، اللہ نے اس پلید کو دیا جواب، فرمایا کیا ہو گیا؟ اگر تو یہ کر لے گا تو کوئی بات نہیں ہے، جو میرے ہوں گے وہ پھر میرے دیے ہوئے پہ چلیں گے۔ دیا ہوا کیا ہے؟ فقال الرب عز وجل، سرکار فرماتے پھر رب نے اس پلید کو فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، اللہ فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، فرمایا لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، شیطان تجھ سے جتنا گمراہی کے زور لگتے ہیں لگا لے، میرے بندے جب تک مجھ سے استغفار طلب کرتے جائیں گے میں ان کو جنت عطا فرماتا جاؤں گا۔ تو کیا کرے گا؟ میں نے اس کا حل اپنے بندوں کو دے دیا، جو میرا ہوگا اگر ہو گیا تو فوراً مجھ سے کیا مانگ لے گا؟ معافی۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان مفہوم حدیث مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے بندے اگر تیرے اتنے گناہ، اگر تیرے کہ زمین کے ذرات سے بڑھ جائیں، اگر تیرے اتنے گناہ ہوں سمندر کی جھاگ سے بڑھ جائیں، اگر تیرے اتنے گناہ ہوں آسمان کے ستاروں سے بڑھ جائیں، اگر تو میری بارگاہ میں صرف استغفار طلب کر لے، اے میرے بندے میں تیری بخشش فرما دیتا ہوں، ولا ابالی، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس بات کی، میری تو رحمت کے خزانے اتنے وسیع ہیں، میری تو رحمت کے خزانے اتنے وسیع ہیں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، فرمایا کتنا خوش نصیب ہوگا وہ، کون فرما رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، طوبی لمن، فرمایا وہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنی بڑی اس کے لیے خوشی ہوگی، وجد فی صحیفتہ، کہ جس کے نامہ اعمال میں، جس کے نامہ اعمال میں وجد پایا گیا استغفارا کثیرا، کون سی نیکی پائی گئی؟ اللہ سے بخشش طلب کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، جس کے نامہ اعمال میں پائی گئی۔ سرکار نے فرمایا طوبی لمن، وہ بڑا ہی خوش نصیب شخص ہوگا، وہ بڑا ہی خوش نصیب شخص ہوگا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا لکل داء دواء، فرمایا ہر مرض کی ایک دوا ہوتی ہے، لکل داء دواء، ہر مرض کی کیا ہوتی ہے؟ ایک دوا ہوتی ہے، وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار، فرمایا یہ گناہ ایک مرض ہے، اس کی دوا اگر تم مانگتے ہو تو طبیب مطلق تمہیں اس کی دوائی دیتا ہے، رسول کائنات کی ساتھ تمہیں اس کی دوائی دیتے ہیں، فرمایا الاستغفار، استغفار تو پڑھ لینا، میرے رب تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، میرے رب تیرے گناہوں کو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس استغفار کو 70 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ پڑھ لے، فرمایا میرا رب اس بندے کے نام اعمال سے غفر اللہ تعالی لہو 700 ذنب، فرمایا اس کی برکت سے اللہ 700 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 70 مرتبہ پڑھنے سے کتنے گناہ؟ 700 گناہ۔ وقد خاب عبدا وامۃ وامہ، سرکار نے فرمایا پھر برباد ہو جائے وہ بندہ اور وہ عورت جو 70 بار پڑھے تو رب کتنے گناہ معاف کر دے؟ 700 گناہ۔ فرمایا برباد ہو جائے وہ مرد، برباد ہو جائے وہ عورت کہ عاملہ فی الیوم واللیلہ اکثر من 700، فرمایا جو 24 گھنٹوں میں 700 سے بھی زیادہ گناہ کر جائے تو میں کہتا ہوں وہ برباد ہو جائے، تو میں کہتا ہوں وہ بندہ کیا ہو جائے؟ فرمایا 70 بار پڑھو تو 700 گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کتنا بدبخت انسان ہے جو ایک دن ایک رات میں 700 سے بھی زیادہ گناہ کر ڈالتا،
700 سے بھی میرے بھائی، میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے سے اپنے علم کے اعتبار سے اگلی بات عرض کر رہا ہوں جو میں نے قرآن و حدیث سے دیکھا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جتنی احادیث مبارکہ میں استغفار کی فضیلت آئی ہے، میرے ناقص علم کے مطابق سب سے زیادہ ہر اعتبار سے اگر کسی استغفار کی فضیلت ہے تو وہ یہی ہے. کم بھی ہو اور فضیلت ہر اعتبار سے پوری رکھتا ہو، کیونکہ اسی کے بارے میں صحیح حدیث موجود. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اسی کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ، ایک روایت میں ہے جو اس کو 3 مرتبہ شام، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے. کون سی تسبیح؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کسی بھائی کو یاد نہ ہو تو بعد میں لکھوا سکتا ہے، بلکہ لکھا ہوا پامفلٹ موجود ہے. سرکار نے فرمایا جو اس کو 3 مرتبہ رات کو پڑھ لے، فرمایا صحابہ سنو، اگر اس کے گناہ، اگر اس کے زمین کے ذرات کے برابر، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر، اگر اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، فرمایا صرف 3 مرتبہ پڑھ لے، میرا رب سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرا رب سارے گناہوں کو، اللہ جل مجدہ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سیکھ کر سرکار علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم.